بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 3 حصوں میں سے ایک حصے کے بارے میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک آپ کی زندگی ہے پیدائش سے لے کر پیغمبری ملنے تک، ایک آپ کی زندگی ہے پیغمبری ملنے کے بعد سے ہجرت تک، تیسری آپ کی زندگی ہے ہجرت سے وفات۔ اور ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ پیغمبری ملنے سے پہلے، ایک حصہ پیغمبری ملنے کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر، اور ایک حصہ مدینہ منورہ کے۔ تو اب پیغمبری ملنے سے پہلے کے 40 سال پر ہم بات کرتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ یہود اور نصارہ اپنی کتابوں میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا۔ یہ بات تورات اور انجیل اور بائبل میں بہت تبدیلیوں کے بعد بھی آج موجود ہے۔ اور پچھلی مجلس میں وہ حوالے میں نے آپ کو دکھائے، وہ جو میں نے خود دیکھے، میں نے خود نکالے وہاں سے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی کتاب میں لکھا اور میں نے وہاں سے نقل کی، یعنی جو آج موجود ہے۔ اور پھر یہود اور نصارہ کے گھر میں کیا بات چل رہی تھی، آخری پیغمبر کے بارے میں ان کے دماغوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ بس اس کا وقت آ چکا۔ تو اب آج کی مجلس میں یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری مل رہی ہے، اور وہ آخری پیغمبر جس کی ساری دنیا منتظر تھی، وہ اس کو پیغمبری مل رہی ہے اور وہ آ رہا۔ تو ہماری بات ہے بعثت مبارکہ کے بارے میں۔ بعثت مبارکہ کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری ملنا، آپ کو پیغمبری ملتی ہے۔ اب اس میں کتنی باتیں ہیں؟ اس میں 3 باتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے حضرات۔ ایک بات ہے خلوت نشینی، دوسری بات انسانیت کی صبح صادق، تیسری بات آفتاب رسالت کا طلوع۔ یہ 3 باتوں پر آج آپ کے سامنے بات کریں گے۔ خلوت نشینی، حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سے آگے بڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں اور اکیلے میں بیٹھنے کا شوق پیدا، آپ اکیلے رہتے۔ خلوت نشینی اس کو کہتے ہیں، یعنی لوگوں سے الگ ہو کر ایک جگہ میں بیٹھ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کر بیٹھتے تھے۔ غار حرا مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جبل النور، اس میں ایک غار ہے جس کا نام غار حرا ہے۔ وہ پہاڑ کہاں پر ہے ابھی میں بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے رمضان والے مہینے میں اپنا کھانا سامان لے کر کے جا کر کے غار حرا میں یہ مہینہ گزارتے تھے۔ حضرات جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو معلوم ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سب کو لے جائے۔ اس پر چڑھنا ہر کسی کا کام نہیں، کتنے تو گر کر انتقال بھی ہو گیا، بڑے خطرناک ہے۔ اور پھر وہاں پر پہنچ کر اکیلے رہنا، یہ اس کے لیے بہت بڑی بہادری چاہیے۔ اکیلے ایسا پہاڑوں پر جہاں کوئی انسان نہیں ہے، درندے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے تھے۔
اول وہاں جانا، پھر وہاں اکیلے رہنا، اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے حضرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے مہینہ گزارتے تھے، اکیلے میں رہتے تھے۔ اب بات یہ ہے اکیلے رہنا اور کچھ لوگوں سے کٹ کر خاموشی تنہائی میں بیٹھنا، اس کے بہت فوائد ہیں حضرات۔ جو آدمی زیادہ تر وقت لوگوں کی مجلسوں میں گزارتا ہے اس کی سوچ والی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب ہم تنہائی میں لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھتے ہیں ہماری سوچ والی قوت بڑھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر انسان کو اپنے 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکال کر اکیلے ہو کر کچھ سوچنا چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں محاسبہ، کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی پر آپ سوچیں۔ اس سوچنے کے کیا فائدے ہیں حضرات؟ ہم لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں یا بہت سارے کام غلط کرتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ نہیں جاتا۔ جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے غلط کی اور یہ کام بھی میں نے غلط کیا تھا، لیکن لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے ہمیں نہیں اندازہ ہوتا۔ ایک نمبر 2 حضرات، جب ہم اپنے سوچنا شروع کرتے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک پورے حالات پر ہم سوچتے ہیں یا اپنے اس پر، ہمارے جو حافظے کی قوت ہے حضرات، یاد کرنے کی قوت، یہ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ آپ اس کی مشق کریں، آپ صبح سے شروع کریں۔ صبح میں اٹھا، جب گھر سے نکلا سب سے پہلے میری ملاقات کس سے ہوئی، اس سے میں نے کیا بات کی تھی، اس کے بعد کس سے ملا، پھر کیا بات ہوئی تھی، یہ اگر آپ دماغ میں اس کو دہرائیں گے آپ کے جو حافظے کی قوت ہے، یاد کرنے کی قوت ہے، اس میں اضافہ ہو جائے۔ حضرات اکیلے میں رہنے کے تو بہت فوائد ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں، یہ سرمایہ ہمارے پاس، اس کو ہم اچھا گزار دیں گے تو بھی گزر جائے، غلط گزار دیں گزر جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے ہی کہتا ہوں، آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں وقت نکالیں، اس میں سوچیں، ضرور سوچیں، اور اگر اور وقت نہیں ہے تو جب آپ بستر پر چلے جائیں اور آپ اپنی آنکھ بند کریں، فوراً تو نیند نہیں آتی ہے کسی کو، تو جب تک آپ کو نیند نہیں آتی آپ اپنے 24 گھنٹے کے بارے میں سوچیں۔ 24 گھنٹے آپ کے ٹھیک گزرے یا غلط گزرے، یہ سوچیں گے تو آپ کی سوچ میں بہت اچھی تبدیلی آ جائے گی۔ بہرحال ایک تو اکیلے میں بیٹھنے کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے میں بیٹھتے تھے تو آپ کی عادت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ چند دنوں کا کھانا لے جاتے تھے، وہاں پر رہتے تھے، اور جب وہ ختم ہو جاتا تو آپ واپس خانہ کعبہ میں آتے، ایک طواف کرتے، پھر اپنے گھر چلے جاتے، پھر کچھ اور دنوں کا کھانا لے کر واپس اس غار میں چلے جاتے۔ یہ آپ کی عادت تھی۔ اب اس غار میں آپ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیونکہ اب تک تو آپ پیغمبر بنے ہی نہیں تھے، اب تک تو وحی بھی نہیں آئی تھی، تو آپ کی عبادت کیا تھی؟ تو آپ کی 2 بنیادی عبادتیں تھیں۔ ایک غلط ماحول سے کٹ جانا مستقل عبادت ہے۔ اگر کچھ لوگ غلط کام میں مبتلا ہیں اور آپ ان سے کٹ کر الگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ الگ ہو کر بیٹھنا مستقل عبادت ہے۔ تو ایک تو آپ کی عبادت یہ تھی۔ نمبر 2، آپ الگ ہو کر سوچتے تھے کہ یہ لوگ کس غلطی میں پڑے ہوئے اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ آپ بیٹھ کر کے سوچتے تھے اس کائنات کے نظام پر، یہ آسمان زمین ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا، یہ باتیں سوچتے تھے آپ بڑے سے۔ خلوت نشینی میں یہ باتیں تھی۔ آپ اسی طرح جا کر وہاں پر بیٹھتے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کو پہنچی حضرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہو گئے۔ سچے خواب آپ دیکھتے تھے،
جو دیکھا صبح کو وہی ہوگی. سچے خواب آپ دیکھتے تھے. یہ کتنی مدت تک آپ نے سچے خواب دیکھے ہیں حضرات؟ 6 مہینے تک آپ نے خواب دیکھے. خواب آنا شروع ہو گئے. خواب کی حقیقت کیا ہے حضرات؟ اب اس کو سمجھیں. خواب کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ہم سو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بند، ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہمارے کان بند، ہمارے پڑوس میں بول رہا ہو ہم نہیں سنتے. ہماری زبان بند، ہم بات نہیں کرتے. لیکن نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے فلانے کو دیکھا فلانے کپڑوں میں، اور اس کی باتیں ہم نے سنی اور ہم نے اس سے بات بھی کی. حضرت آپ نے کیسے بات کی؟ آپ کی زبان بند تھی، آپ کے کان بند تھے اور آپ کی آنکھیں بند تھی، تو آپ نے کیسے بولا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جب باتوں کو معلوم کرتے ہیں تو اس معلوم کرنے کے ہمارے سامنے 2 ذریعے ہیں. ایک ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اور ایک اپنی عقل سے. لیکن حضرات ان 2 کے علاوہ بھی کچھ ذریعہ ہے کہ جس سے ہم وہ ایک بات معلوم کر لیتے ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں ہماری عقل بھی نہیں کام کرتی، ہمارے یہ حواس بھی کام نہیں کرتے، پھر بھی ہم ایک بات معلوم کر لیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بات معلوم کرنے کا ان 2 باتوں کے سوا ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور اسی ذریعے کو وحی کہتے ہیں. خواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. سچے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری کے بعد حضرات کتنے سال رہے ہیں دنیا میں؟ 23 سال. اگر 23 سال کو آپ 46 حصے بنا دیں گے تو ایک حصہ بنے گا 6 مہینے. ایک حصہ کتنا بنے گا؟ 6 مہینے. تو اس لیے 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھے ہیں. اس لیے فرمایا سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب باتیں دیکھتے تھے، کسی سے سنے نہیں، اپنے عقل سے معلوم نہیں کی، دیکھتے میں خواب میں معلوم، صبح دیکھا وہی ہو. تو ایک تو خواب کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ ہم اگر یہ کہیں، کوئی انسان دنیا میں یہ کہے کہ بات معلوم کرنے کا فقط ذریعہ یا تو حواس ہے یا عقل ہے، وہ آدمی غلط کہتا ہے. ان 2 ذریعوں کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور اس ذریعے کو وحی کہتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ پیغمبر کی فلانی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، حضرات تو وہ بات پیغمبر کی سمجھ کے خلاف نہیں ہے، سمجھ سے اوپر ہے. ایک ہوتا ہے عقل کے خلاف ہونا اور ایک عقل سے اوپر ہونا، ان دونوں میں فرق ہے. حضرات اگر میں ایک بات کروں اور اس مجلس کے اندر یہ چھوٹا بچہ اس کو نہ سمجھے اور آپ بڑے اس کو سمجھ جائیں، تو کیا یہ بچہ کہے گا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے؟ یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اس کی سمجھ سے اوپر ہے. اللہ رسول کی باتیں ہماری سمجھ اور عقل سے اوپر ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ لوگ غلطی پر ہیں. خواب کی حقیقت یہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک خواب دیکھے. خواب کیا ہے؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصدقہم رویا اصدقہم حدیثا. جو آدمی اپنی بیداری میں جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے سچے ہوں. خواب اتنے سچے ہو جائیں. سچ بولنا چاہیے. اب ان خوابوں کو حدیث میں صبح صادق کے ساتھ تشبیہ دی. کیوں صبح صادق حضرات سمجھتے ہیں؟ جب رات ختم ہونے لگتی ہے تو رات کے آخری حصے میں آسمان کے کنارے پر ایک روشنی نکلتی ہے. روشنی ایسے آتی ہے لمبی، اور کچھ دیر کے بعد وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا. اس روشنی کو صبح کاذب کہتے ہیں. یہ جھوٹی صبح ہے، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے. بعض لوگ اس کو صبح سمجھ کر غلطی کر لیتے ہیں.
اس روشنی کے غائب ہونے کے بعد اندھیرا، پھر اندھیرے کے بعد آہستہ یوں روشنی پھیلتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ حضرات کراچی میں تو نہیں نظر آتا، دیہات میں نظر آتا، وہ صبح صادق۔ صبح صادق کا آنا یہ نشانی ہے کہ اب سورج آنے والا۔ صبح صادق یہ دیباچہ ہوتا ہے، یہ شروع ہوتا ہے سورج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے شروع ہو گئے، گویا یہ دیباچہ تھا کہ اب آپ کو پیغمبری ملنے والی۔ اس لیے سچے خوابوں کو حدیث شریف میں تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ صبح صادق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے ہیں 6 مہینے تک۔ اب آپ غار حرا میں جاتے تھے، آفتاب رسالت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے، رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان، اور پیر کا دن، آپ اپنے غار میں بیٹھے ہوئے کہ اچانک فرشتہ آیا سامنے انسانی شکل میں، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ آپ نے فرمایا اتنی مجھے تکلیف ہو گئی کہ اپنی موت کا خطرہ ہو۔ پھر اس نے چھوڑا، دوبارہ کہا پڑھیں۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ 3 بار ایسا کیا، پھر اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اس نے بتا دی اور مجھے یاد ہو گئی، ایسے جیسے ٹیپ ہو گئی، ریکارڈ ہو گئی، ایسے میری زبان پر آ گئی۔ یہ پہلی وحی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بعد گھر آئے تو آپ کے یہ کندھے ڈر کی وجہ سے ہل رہے تھے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ اپنے گھر میں آئے حضرت خدیجہ کے پاس اور کہا کہ مجھے تو اپنی موت کا خطرہ ہو گیا۔ کیوں؟ آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ حضرات یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، کیا دنیا کے لیڈر یہ عہدے کی تلاش اور انتظار میں ہوتے ہیں۔ ان کو جب عہدہ ملتا ہے تو وہ نئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں۔ پیغمبر پہلے سے انتظار میں نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آگ لینے، پیغمبری مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پتا تھا کہ مجھے پیغمبری ملے؟ اس لیے تو آپ گھبرا گئے، آپ کو نہیں تھا پتا، نہ آپ کو امید تھی ایسی۔ لو آپ سنتے تھے لیکن آپ اس انتظار میں نہیں تھے کہ اب ملے گی کب ملے گی، آپ اس انتظار میں تھے، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے اور آپ گھر کے اندر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس۔ حضرات یہ پہلی وحی ہے، 17 رمضان المبارک 6 اگست 610 عیسوی، یہ پہلی وحی آپ پر آئی، پیر کا دن تھا، اور یہ ہے وہ آیتیں جو پہلی وحی میں آپ پر نازل ہوئی ہے 5۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیے جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی آیتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ آئے اور آپ نے اپنی کیفیت بیان کی، حضرت خدیجہ نے عجیب الفاظ میں آپ کو تسلی دی۔ بہت بڑی خاتون تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی بہت تعریف کرتے، بہت تعریف کرتے، بہت ہوشیار۔ جب آئے آپ نے فرمایا مجھے اپنی موت کا خطرہ ہو گیا ہے، آج میرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے مجھے اپنی موت کا خطرہ ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ حدیث میں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، قسم ہے اللہ کی، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم،
آپ بے سہارا لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق اور آپ مشکلات میں لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ایسا آدمی کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، آپ کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، تسلی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل یہ بھی حق دین کے تلاش میں تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا، اور یہ تورات انجیل بائبل کا عالم تھا، اور یہ اس کو عبرانی سے عربی میں لا رہا تھا، یہ کتابوں سے واقف تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئی اس کے پاس اور کہا آپ ان کی بات سنیں۔ اس نے پھر کیا بات کی ہے؟ ورقہ بن نوفل نے جواب کی بات سنی تو اس نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ میرے اندر طاقت ہوتی، میں جوان ہوتا، یہ بوڑھا ہو گیا، نابینا ہو چکا تھا۔ یا لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے۔ عجیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا چل رہا ہے پورے مکے میں، آپ کے عجیب صداقت و امانت پر لوگوں کا اتفاق ہے، سب کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، اور ورقہ کہتے ہیں آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا ہاں، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، کوئی بھی آپ جیسا نہیں آیا جس نے یہ بات کی ہو مگر قوم اس کی دشمن ہو گئی ہے، تو آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اگر وہ دن مجھے ملا اور میں زندہ تھا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ ورقہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو سفید کپڑوں کے اندر دیکھا ہے، مانا وہ حق پر مرا۔ ورقہ بن نوفل، اس نے آپ کو یہ جواب کیا۔ بہرحال یہ پہلی وحی آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور آپ پیغمبر ہو۔ اب یہ ساری باتیں کہاں ہوئی؟ آپ تنہائی میں کہاں بیٹھتے تھے؟ غار حرا میں۔ پہلی وحی کہاں پر آئی؟ غار حرا میں۔ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مسجد حرام، یہ مکہ مکرمہ کا نقشہ ہے، یہ ہے مسجد حرام، یہ بیچ والا۔ اب دیکھیں، یہ ہے نا، ہم یوں کھڑے ہو جائیں، میں یوں کھڑا ہوں، میرا رخ کس طرف ہے حضرات؟ مغرب، اور پیٹھ مشرق، اور یہ شمال، اور یہ جنوب۔ یہ بالکل سیدھا مغرب، یہ بالکل سیدھا مشرق، یہ بالکل سیدھا شمال، اور یہ بالکل سیدھا جنوب۔ اور اگر ہم دو سمتوں کے بیچ میں یوں جاتے ہیں تو وہ دونوں کا ایک مجموعہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ مغرب، یہ شمال، یہ بیچ میں شمال مغرب۔ اگر یہ شمال ہے اور یہ مشرق ہے، ہم یوں جاتے ہیں تو اس کو کہیں گے شمال مشرق۔ اگر یہ جنوب ہے اور یہ مغرب ہے اور ہم یوں جاتے ہیں تو اس کو کہیں گے مغرب جنوب مغرب، اور یوں جاتے ہیں ہم تو اس کو کہیں گے جنوب مشرق۔ دو مجموعہ ہو جائے گا، مکس دو ہو جاتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ ہے حضرات، مسجد حرام ہے آپ کے سامنے، یہ اس کا ہے بالکل مشرق، اور یہ اس کا ہے بالکل مغرب، اور حضرات یہ اس کا ہے بالکل شمال، اور یہ نیچے بالکل جنوب۔ چار سمت ہے، یہ ہے شمال اور مشرق۔ یہ شمال مشرق کے بیچ میں جب جائیں گے، شمال مشرق ادھر کو، یہ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ وہ آخر کے اندر جبل النور آتا، شمال مشرق۔ مسجد حرام سے نہ بالکل شمال پہ نہ بالکل مشرق پہ، شمال و مشرق کے بیچ میں جب یوں جائیں گے تو آگے آئے گا جبل النور۔ حضرات یہ وہ پہاڑ ہے، اس کا نام جبل النور ہے، یہ ہے۔ اور اس پہاڑ کی چوٹی پر غار حرا ہے، اتنی اونچی جگہ پر چڑھنا پڑے گا، اس لیے ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ بہت سے شوقین جب نیچے دامن میں پہنچتے ہیں
تو ان کے جذبات ادھر ہی ٹھنڈے ہو جاتے، ورنہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے لیکن نہیں جاتے پھر۔ یہ جبل نور ہے، اس جبل نور کے اندر غار حرا، حضرات یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اندر حصہ ہے غار حرا، یہ بالکل واضح ہے، یہ سفید نظر آ، یہ غار حرا، اور یہ پہلی وحی یہ اپنے ہاتھ سے کسی نے، یہ غار حرا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور آپ کو پیغمبری ملی اور دنیا کا آخری پیغمبر آتا۔ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، علماء تقسیم کرتے ہیں، ایک آپ کی نبوت ہے اور ایک رسالت ہے۔ نبوت آپ کو اس وقت ملی جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل ہوئی، رمضان المبارک کے مہینے میں 10 اگست 610 یہاں سے نبوت کی ابتدا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ بند، کیا مقصد؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا جو بوجھ ہے اور اس کے اثرات ابھی تک آپ پر تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، تاکہ وہ اثرات ختم ہو اور آپ کے دل میں شوق پیدا ہو۔ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ کے دل میں ایک عجیب شوق پیدا ہو گیا تھا جبریل علیہ السلام سے ملنے، تو یہ درمیان میں ایک عرصہ گزرا ہے جس میں وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ اس کو سیرت کی کتابوں میں فطرت کی وحی کہتے ہیں، فطرت نہیں۔ ایک تو فطرت ہوتی ہے، آدمی کی فطرت ایسی ہے، فطرت کی کہ فطرت خراب ہے، خطفہ کے ساتھ ہوتا ہے فطرت۔ یہ فطرت عربی کا لفظ ہے، عربی میں وقفے کو فترہ کہتے ہیں، الفترۃ الاولی، الفترۃ الثانیہ، الفترۃ الثالثہ، پہلا وقفہ، دوسرا وقفہ، تیسرا وقفہ، وقفے کو عربی میں فترہ کہتے ہیں۔ تو فترت وحی کا جو وقفہ درمیان میں آیا، جہاں جس دنوں میں وحی نہیں آئی، اس کو سیرت کی کتابوں میں فترت وحی کہتے ہیں۔ یہ کچھ دنوں تک رہا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جا رہا تھا راستے سے کہ مجھے اچانک آواز آئی، جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، پورے فضا کو گھیرا ہوا بیٹھا۔ مجھے دیکھ کر کے پھر ہیبت طاری ہو گئی، اصلی شکل میں دیکھا، گھر میں آئے اور فرمایا دثرونی دثرونی، مجھے چادر اوڑاؤ، مجھے کمبل اوڑاؤ، سردی لگ گئی۔ اس وقت قرآن کی دوسری وحی نازل ہوئی اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مل گئی۔ اس پہلی وحی سے آپ کو نبوت ملی اور دوسری وحی سے آپ کو رسالت ملی۔ وہ دوسری آیت نازل ہوئی، وہ کون سی تھی حضرات؟ یہ ہے وہ دوسری آیت، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ کے ساتھ آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی، یہ دوسری وحی۔ کہاں سے آپ کو رسالت مل گئی؟ اب بعضی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ پہلی وحی ہے، لیکن یہ دوسری ہے۔ پہلی ہے وقفے کے بعد، وقفے کے بعد جو سب سے پہلی وحی آئی ہے وہ یہ، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر۔ تو ان کتابوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ جنہوں نے کہا دوسرے نمبر پر، انہوں نے ٹوٹل کو دیکھا، اور جنہوں نے کہا پہلے نمبر پر، انہوں نے وقفے کے بعد کیے کہ وقفے کے بعد پہلے نمبر پر یہ والی وحی۔ اب ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مشن دیا گیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہمارا مشن۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کی زندگی میں آپ کیا کریں گے، تو ہم کہیں گے ہم وہی کریں گے جو ہمارے پیغمبر نے کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، جو آپ کا مشن تھا، وہی ہمارا مشن۔ ہم اپنی طرف سے مشن بنائیں نہیں۔ ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد اور آپ کا مشن بتایا گیا۔ حضرات، یہ نمبر 1 لوگوں کو
ان کے خطرناک انجام سے ڈرانا۔ ایک دیکھو اگر یہ غلط ہوگا، یہ غلط چلتے 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 ایک خطرناک انجام پر پہنچے، آپ یہ غلط مت کرو۔ ایک چور جب پہلے دن سے چوری کرتا ہے، اگر اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو ابھی آپ نے چوری کی، یہ کرتے 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 آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو جائے گا، بڑا خطرناک انجام آ جائے گا، تو آپ مت جاؤ آگے، ہاں رک جاؤ۔ اگر کسی غلط راستے پر چلنے والے کو بتا دیا جائے کہ یہ غلط راستہ چلتے چلتے خطرناک جگہ پر ختم ہوگا، تو اس راستے پر آپ چلنا بند کر دو، مت چلو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ڈرانا، پہلا۔ نمبر دو، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا۔ لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا، فلانا بڑا، فلانا بڑا، فلانا بڑا، نہ، اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، اس کے درمیان کا خالق، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، بیچ کا مالک، ہم سب کا خالق و مالک، اور ساری دنیا کو رزق دینے والا، سب کچھ کرنے والے اللہ جل جلالہ۔ اس اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے اور اس اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے ہر وقت ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور مسلمان بچے دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں آواز دے دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو مان۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئیں گے جو اپنی بڑائی منوائیں گے، لیکن ہمیں اللہ جل جلالہ کی بڑائی مان۔ دوسرا، تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پاکی کی تعلیم عام کرنا، لوگوں کو پاکی پر لانا ہے، ناپاکی ختم کرنی ہے دنیا میں، پاکی پر آنا۔ حضرات ایک صفائی ہے اور ایک پاکی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ صفائی تو آپ ظاہر میں صاف ہو جائیں، لیکن اگر نجاست ایک آدمی کو جنابت لاحق ہو گئی، اس کو غسل کی حاجت ہے اور اس نے اوپر سے خوشبو بھی لگائی ہے اور پاؤڈر بھی لگایا، سب کچھ، یہ آدمی صاف تو ہے لیکن یہ آدمی پاک نہیں۔ پاکی کی تعلیم دینا ہے، لوگوں کو پاک کرنا ہے، صفائی اس میں خود بخود آتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر غلط عقائد، اعمال، اخلاق کو ترک کرنے کی تعلیم دینا ہے۔ اپنے عقیدے میں سے خرابی نکالنی ہے، اپنے عمل میں سے خرابی نکالنی ہے، اپنے اخلاق میں سے خرابی نکالنی ہے۔ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے، ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کہاں لگائیں گے؟ یہ ایسے ماحول میں لگائیں گے جہاں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل جاہلیت کی زندگی ہے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگائیں گے۔ اور پانچویں نمبر پر بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کرنا ہے۔ حضرات اگر میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہوں تو مجھے آپ سے کوئی کم لالچ نہیں۔ دین کا کام کرنے والا بے غرض ہو کر کام کرے گا، میں آپ کو دینے والا لینے والا نہیں، فائدہ پہنچانے والا۔ ہر مسلمان ایسا ہو جائے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے۔ بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کرنا ہے، دین کے کام میں اپنا غرض نہیں شامل کرنا، بے غرض ہو کر۔ اور چھٹے نمبر پر اس کام میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنا۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور آپ کا مشن، اور یہی ہمارا بھی مشن ہے، یہ ہمارا بھی ہے۔ حضرات اگر ہم یہی کام کریں گے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا، تو ہم جہاں بھی رہیں گے لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ والی بات غلط ہے، آپ ایسا نہیں کرو۔ نمبر 2 اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور نمبر 3 پاکی کی تعلیم ہم عام کریں گے، اور نمبر 4 غلط عقائد، اعمال، اخلاق کو ترک کرنے کی تعلیم ہم عام کریں گے، اور نمبر 5 بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کریں گے، اور نمبر 6 اس کام میں مشکلات آئیں گی، برداشت کریں گے اللہ کی طرف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن، اور حضرات یہ ہم سب کا مشن ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ پھر انشاءاللہ بات